نماز ایک ایسا تحفہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہے میرے دوست کہ اس کا جتنا بھی تعریف کرو کم ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو واپسی کے وقت اللہ نے بہت خوش ہو کر اور بہت پیار سے آپ کو عطا کیا کہ یہ آپ اپنے امت کو عطا کر دیجئے گا۔ جب وہ ہمیں یاد کرے گا 5 وقت تو ہم بھی اسے یاد کرتا رہیں گے۔ یہ نماز ایک انمول عبادت ہے میرے دوست، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جس کے لیے قلم اور سیاہی کم پڑ جائے گا اس کا برکات لکھنے کے لیے۔ تو دوست، سب سے بڑی فائدہ تو یہ آپ کو دنیا میں ہی اس کا نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی ہیں، اگر جو نماز 5 وقت کو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ برائی اور بے حیائی سے روکے گا۔ آپ جتنا بڑا بھی پہلے گنہگار تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ کے نزدیک آپ توبہ طلہ کر کے جب نماز کو شروع کیے ہیں تو پھر یہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکے گا۔ تو آپ سمجھ جانا کہ ہمیں نماز سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ نماز آپ کے لیے ہے۔ آپ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ عطا کرتے رہیں گے، ادا کرتے رہیں گے، اللہ کے طرف بھیجتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ نماز اللہ کے طرف سے آیا ہے اور اللہ کے طرف ہی جائے گا۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو مومن کا نماز بھی معراج ہے دوست۔ معراج کا مطلب یہ ہے اوپر جانا۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا نماز اوپر جائے گا۔ ویسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جسمانی حالت میں جا کر کھڑا ہو گیا اور مسکرایا، تو اسی طریقہ سے آپ کا نماز روحانی حالت میں جا کر اللہ کے نزدیک پہنچ جائے گا اور وہ قبول بارگاہ ہو جائے گا، اور وہی آپ کو قیامت کے دنوں میں محشر کے دن کام آنے والا ہے۔ آپ کا 2 رکعت نماز بھی قبول ہو جائے تو اللہ کے نزدیک آپ کے لیے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دوستو، نماز اگر جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی حاصل کریے اور اس کا فائدہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ کو اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، اور اگر جو مل رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے، پھر آپ لگے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کو یہ نماز اعلیٰ مقام تک پہنچا دے گا۔ تو